السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانے عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اس کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اس وقت ملک میں کوئی بھی صوبہ ہو، ہر طرف ایک ہی بات چل رہی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ آخر میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے، ووٹ دینے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ جاہ و جلال کس کا زیادہ ہے، تو انسان مرغوب ہو جاتا ہے اور ووٹ دے دیتے تھے۔ اس کا اسٹیٹس چیک کرتا ہے، کیا اسٹیٹس ہے اس بندے کا، دیکھتا ہے بینک بیلنس بہت ہے، ٹھیک ہے جی اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ اس کو دیکھ رہے جی یہ خوبصورت بہت ہے، اس لیے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ اس کو دیکھ رہے جس کا پروٹوکول بہت ہے، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، گارڈ ہیں اور بڑا آہو بھگت ہو رہی ہے، اس کو ووٹ دے دی۔ بینر زیادہ لگے ہیں، پمفلٹ زیادہ تقسیم ہو گئے ہیں، ہر طرف اسی کے بینر نظر آ رہے ہیں، تو ووٹ اس کو دے دی۔ اور ایک کھیل تماشا سا بنا ہوا ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ ووٹ صرف یہ نہیں کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، دنیا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو یا تو جنت کا معاملہ ہے یا جہنم کا معاملہ ہے۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ ووٹ میرا نہیں ہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرکزہ کا یہ قول ہے کہ ہم اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یا تو جنت کا معاملہ ہے یا جہنم کا معاملہ ہے۔ اور دوسری بات، اور یہ میں ابھی آپ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ جہنم کا اور جنت کا معاملہ کیسے ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ووٹ جو ہے یہ بارش کے قطرے کی طرح ہے، کہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن کے سامنے آتا ہے، اگر سیب کے منہ میں چلا جائے تو موتی بن کے سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے اس بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ کھیل تماشے اس کو نہ سمجھا جائے، مذاق نہ سمجھا جائے، انتہائی سنجیدہ اس کو لیا جائے۔ کیونکہ اس وقت دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت ایسی ہے، جمہوریت ایسی ہے، ٹھیک ہے آپ فرض کریں جمہوریت کے اندر خرابی ہے، اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ خرابی اس طور پہ ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے کتنے لوگ ہیں اس بندے کے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں اس بندے کے ساتھ، تعداد کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب ایک صاحب ہے، انہوں نے 1,00,000 ووٹ لے لیے اور 1,00,000 میں سے اس 1,00,000 کے اندر سارے کے سارے لفنگی قسم کے لوگ ہیں، اوباش قسم کے لوگ ہیں، گنڈے اور بدماش قسم کے لوگ ہیں، لٹیرے ہیں، چور ڈاکو ہیں، سارے وہ 1,00,000 کی ایک سائڈ پہ ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر ایک آدمی ہے، اس نے 40,000 ووٹ لیے ہیں، لیکن وہ 40,000 ایسے ہیں کہ سارے پڑھے لکھے ہیں، سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ سلجھے ہوئے قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہ جو سلجھے ہوئے پڑھے لکھے
دیندار قسم کے لوگ سارے کے سارے یہ مغلوب ہوں گے اور یہ 1 لاکھ سارے اوباش قسم کے غالب آ گئے. تو ایک خرابی اس کے اندر، یہ بہت بڑی خرابی ہے اس کے اندر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر خرابی ہے، بالکل بڑی خرابی ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو توڑا نہیں جاتا بلکہ لوگوں کو گنا جاتا ہے. کوالٹی میٹر نہیں کرتی یہاں پہ کوانٹٹی میٹر کرتی ہے. تو یہ خرابی ہے، بالکل ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس خرابی کو لے کر دیندار طبقہ اور ایسا طبقہ جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، جو دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہو کہ یہ تو بڑا گندا معاملہ ہے، یہ ماحول بڑا گندا ہے، سیاست تو بہت گندی ہے، بدماشوں کا کام ہے، لہٰذا ہم سائڈ پہ ہو جائیں. تو میدان تو خالی چھوڑ دیا پھر. تو کیا میدان خالی چھوڑ کے سارا میدان ان کے حوالے کر دینا چاہیے؟ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. جب سارا میدان ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر بات یہ ہے کہ دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے. پھر سوال ہوگا نا دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے. تو دیندار طبقہ تو بیچارہ سامنے آتا ہے، شریف آدمی سامنے آتا ہے، ہم اسے یہ کہہ کے بٹھا دیتے ہیں کہ یہ تو گندے لوگوں کا کام ہے، یہ تو بدماشوں کا کام ہے، یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے سیاست کرنا، یہ مولوی کا کام نہیں ہے سیاست کرنا. پھر مولوی سے سوال کیوں کرتے ہو بھائی؟ آپ مولوی کو ووٹ دیتے ہیں، 5 سیٹیں 7 سیٹیں 10 سیٹیں، یا کسی مذہبی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں، اس کے پاس 4 5 6 10 سیٹیں ہوتی ہیں. اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہاں پہ کوالٹی کا اعتبار نہیں ہے، کوانٹٹی کا اعتبار ہے. ایک بل آتا ہے وہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ بل پاس ہو جاتا ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں یہاں پہ لوگ کیا کر رہے تھے، دیندار طبقہ یہ کیا کر رہا تھا وہاں پہ. دیندار طبقہ 10 کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا نا. سامنے 300-350 بندہ ہے، 300-350 کے مقابلے میں 10 15 20 50 بندہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اعتبار کا کوانٹٹی کا ہے، تعداد کتنی ہے. تو لہٰذا یہ مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں کچھ کر سکتے. تو اس لیے اگر آپ قوت دیں انہیں، آپ انہیں طاقت دیں، آپ انہیں اقتدار پہ لا کر بیٹھائیں، آپ انہیں سیٹ دیں، کوئی عہدہ دیں، پھر اس کے بعد ان سے سوال کریں آپ نے اس موقع پہ کیا کیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ قانون سڑکوں پہ نہیں بنتے، احتجاج سے قانون نہیں بنتے، قراردادیں سڑکوں کے اوپر پاس نہیں ہوتی، یہ پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوتا ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر ہم وہ طبقہ بھیجتے ہیں جس کو نہ ملک سے کوئی زیادہ لینا دینا ہوتا ہے اور نہ ہی دین سے کوئی زیادہ لینا دینا ہوتا ہے. اور اس موقع کے اوپر میرے خیال سے عوام سے گیلا بجا ہے کہ اس میں سب سے بڑا قصور یہ عوام کا ہے. یہ بینکوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ پروٹوکول سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ 2-4 گارڈ دیکھتے ہیں تو گاڑی ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایسا بندہ چاہتے ہیں کہ جس سے کی ملاقات ہو ہی نہ سکے. پھر یہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس سے ملنے کے لیے 10 فون کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے ملاقات ہوتی ہے. تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہ ڈالیں؟ ایسے آدمی سے کیوں نہیں ملتے کہ ایک آدمی آپ کے خود گھر پہنچ جائے، وہ آپ کو مسجد میں مل جائے؟ ایسے بندے کے گھر کسی ایسے بندے کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ اس میں قصور عوام کا ہے اور بہت بڑا قصور ہے کہ جب دیندار بندہ ووٹ دینے کے لیے آتا ہے تو طرح طرح کے اسے تانے سننے پڑتے ہیں. یہ تو یہ کر گیا، یہ تو وہ کر گیا، ان کی جماعت یہ کر گئی، ان کی جماعت یہ کر گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. دیا کیا تھا؟ کچھ دیں پھر اس کے بعد پوچھیں ابھی کیا کیا. اور یہ جو 2 4 8 10 ہوتے ہیں دینی ذہن رکھنے والے لوگ، دینی جماعتوں کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ پھر ان کی کارگزاری آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کم ہونے کے باوجود اپنی پوری قوت لگاتے ہیں اس کام کے لیے کہ کوئی اسلام کے خلاف بل پیش نہ ہو. اور یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ خالصتاً علماء کا اور دینی طبقے کا کام ہے، سیاست. آپ مجھے بتائیں، ہر بات کے اوپر ہم نے قانون کی کتاب کو قرآن سے زیادہ مقدس سمجھ لیا ہے. کچھ چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی نا. خدا کے مقابلے میں ریاست آ گئی ہے، قرآن کے مقابلے میں دستور آ گیا، آئین آ گیا، ٹھیک ہے. نبی کے مقابلے میں ہم جج کو لے آئے، جیسے نبی قرآن کی تشریح کرتا ہے ایسے جج آئین کی تشریح کرتا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا.
تو اس طریقے سے آپ کو کچھ چیزوں کا تقابل کر لیا آپس میں، اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں لے آئے ہیں. آئین ہمارا کہتا ہے جس کو ہم قرآن سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ، وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہوگا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے، ایک اس کے اندر قانون کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایسا آدمی جس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث کے الفاظ اس کو پڑھنے آتے ہیں، نہ قرآن سے سروکار نہ حدیث سے سروکار، وہ کیا پتا چلے گا اس کو یہ بل کیا پیش ہو رہا ہے، یہ آئین کے خلاف ہے یا نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے، کیا پتا چلے گا اسے؟ کون کرے گا یہ فیصلہ؟ کون کرے گا کہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے، حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے، اس لیے آپ کو دیندار بندہ چاہیے، ایسا بندہ چاہیے جس کی بات اور اوپر اس کو دیکھنے والے کوئی دیندار قسم کے لوگ ہیں، جو معتبر قسم کی دینی فہم رکھتے ہیں، دینی سوچ سمجھ رکھتے ہیں، ایسا بندہ چاہیے. تو تبھی تو بنے گا، ورنہ کیسے بنے گا؟ ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ تو فلاں بندہ فلاں سے پیسے کھا گیا، فلاں فلاں سے پیسے کھا گیا، فلاں ایسا کر گیا، فلاں ایسا کر گیا، تو پھر دیں پھر ووٹنگ کو، پھر نمائیں کرو. اور یہ بات تو پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ کچھ تھوڑے سے طبقہ تھا جس نے شراب کے لیے قرارداد پیش کی کہ شراب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اب یہ ذرا سنیے گا غور سے، شراب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، ابھی پچھلے دور کی بات ہے. اب اس کے اندر ایک دیندار طبقہ وہاں پہ موجود تھا، دینی فہم و فراست رکھنے والا بندہ، نمائندے وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر پابندی ختم ہو جائے؟ اچھا، شور شرابہ ہوا، سب کچھ ہوا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دیندار طبقہ اس وقت بھی کھڑا تھا، اس سے مخالفت کی کہ اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، پابندی نہیں ختم ہونی چاہیے. بڑا زور لگایا انہوں نے. لیکن کیا تھا، کتنے لوگ تھے؟ 8 10 15 20 ہوں گے، 50 کر لو، پھر بھی 300 کے مقابلے میں تو 50 کچھ نہیں ہے نا بھائی، کچھ بھی نہیں ہو سکا. اب اگر آپ یہ سوال کریں کہ پھر یہ دیندار طبقہ کیا کر رہا تھا، تو دیندار طبقہ، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ بتائیں آپ نے اس وقت کیا کیا تھا جب آپ کے ہاتھ میں ایک طاقت تھی؟ یہ آپ کا سوال نہیں بنتا، یہ دیندار طبقے کے جو لوگ ان کا سوال بنتا ہے. تم بتاؤ تم نے کیا کیا تھا اس موقع کے اوپر؟ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان لوگوں کے یہاں تو شراب جو ہے وہ ٹھیک ہے پی سکتے ہیں، تو ایسا تو ہم قانون نہیں بنا سکتے، قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اچھا، وہ ایک نمائندہ تھا دینی سوچ رکھنے والا، وہ ہندوؤں کے پاس گیا کہ بتاؤ ہم کہیں ہمارے یہاں بھی حرام ہے، سکھوں کے پاس گیا ہمارے یہاں بھی حرام ہے، عیسائیوں کے پاس گیا ہمارے یہاں بھی حرام ہے، ہم سب کے یہاں حرام ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی حرام ہے تو سب کے یہاں حرام ہوگی، لہٰذا دوبارہ بات ہوئی، ہاں جی یہ تو حرام ہے، یہاں بھی حرام ہے. اور یہ بل پھر ایک غیر مسلم کے ذریعے پیش کیا گیا کہ یہ شراب جو ہے وہ حرام ہے. غالباً رمیش کمار کے کیا نام تھا اس نے، اس نے یہ پیش کیا، غیر مسلم ہے، وہ بل پیش کر رہے اسلامی ریاست کے اندر کہ شراب کو حرام ہونا چاہیے، پابندی حرام ہے، پابندی ہونی چاہیے اس کے اوپر. ڈوب مرنے کا وہ کام ہے اس قوم کے لیے کہ غیر مسلم اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کر رہے ہیں کہ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے. ووٹنگ ہوئی، ہاں جی کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ، تو کیا ہوا، کیا حشر نکلا؟ یہ لبرل جتنی تنظیمیں تھیں، جتنے یہ جو ہم جن کو بڑا روشن خیال سمجھتے ہیں، یہ سب کے ساتھ اس وقت اس حد میں تھے کہ اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کچھ تھوڑا سا طبقہ جو دینی سوچ اور ذہن رکھنے والا تھا، اس نے کہا ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا طبقہ تھا نا، یہ کیا کر سکتا تھا؟ نہیں ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر یہ نہیں پاس ہو سکا، شراب کو قانونی طور پہ پابندی نہیں لگائی جا سکی اس کے اوپر، کیونکہ ہم نے دیندار بندے کو بھیجا نہیں ہے. یہ تو قوم مجرم ہے. اعمالکم عمالکم حدیث مبارکہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کے پاس اعمال کیا ہوں گے، جو عمل تمہارا
ایک رہنما کے انتخاب کا وقت ہوگا ویسا تمہارا حکمران ہوگا. یہ بات سمجھنے کی ہے. ہم کہتے ہیں جیسے عوام ویسے حکمران، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے عوام ویسے حکمران. عوام ٹھیک ہے لیکن عوام گڑبڑ کہاں کرتی ہے؟ جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو یہ گڑبڑ کرتی ہے. وہ جو عمل ہے، اس عمل کے ذریعے جو حکمران بنے گا وہ اس عمل کے اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہوگی. اعمالکم اعمالکم کا یہ مطلب ہے، جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. تمہارا عمل ووٹ ڈالتے وقت کیا تھا، اب اسی طرح کے حکمران تمہارے. پوری کی پوری قوم نمازی ہو جائے، پوری کی پوری قوم امانت دار ہو جائے، پوری کی پوری قوم دیانتدار ہو جائے، پوری کی پوری قوم تہجد گزار ہو جائے، لیکن ووٹ ڈالتے وقت کسی ایسے آدمی کو ووٹ ڈالے گی جو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، جو دین کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، جو اسلام کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا پھر؟ حکمران کیسے آئیں گے؟ یہ ہے اعمالکم اعمالکم کا مطلب. پھر حکمران بھی ایسے بغیرت قسم کا آئے گا، وہ جو ملک کسی کے ساتھ بھی غدار ہوگا، دین کے ساتھ بھی غدار ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے نمازی پرہیزگار بن جائیں تو حکمران ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے وقت جو عمل چناؤ کا ہے، انتخاب کا عمل ہے، اس عمل کا تمہارا کام کیا تھا، تمہیں کیا کرنا تھا، تمہاری کیا ذمہ داری تھی، اگر وہ نبھائی ہے تو پھر اس طرح کے تمہارے حکمران ہوں گے. اچھی نبھائی اچھے حکمران، بری نبھائی برے حکمران. اعمالکم اعمالکم کا یہ مطلب ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اور ووٹ کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کی اپنی حیثیت، تین طرح کی حیثیتیں ہیں اس کی. پہلی حیثیت ووٹ کی ہے گواہی کی، کہ جو آپ کے ہاں نمائندے موجود ہیں جتنے بھی، ان نمائندوں میں آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ بہتر کون سا ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ پوسٹر کس کے زیادہ لگے ہوئے ہیں، لوگ کس کو زیادہ ووٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے. ان میں بہتر کون ہے دین کے اعتبار سے، ان سب میں دین کی سمجھ رکھنے کے اعتبار سے بہتر کون ہے، ملک کے لیے کون سا بہتر ہے. یہ اپنی گواہی دینی ہے کہ میں اپنے طور پہ یہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اکبر الکبائر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، فلاں گناہ بھی کبیرہ ہے، فلاں گناہ بھی کبیرہ ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. جب گواہی کی باری آئی تو ٹیک ہٹا دی اور میں شہادت الزور شہادت الزور شہادت الزور 3 مرتبہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر میں سے ہے. جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر میں سے ہے. جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر میں سے ہے. اگر ہم گواہی دے رہے ہیں اور یہ گواہی جھوٹی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر دین کے اعتبار سے بندہ موجود تھا، اس سے زیادہ بہتر دنیا کے اعتبار سے بندہ موجود تھا، لیکن میں پھر بھی کسی اہل وہلے کو دے رہا ہوں تو جھوٹی گواہی دے رہا ہوں. اور آپ نے اسلام کو بتایا کہ بہت سخت اونچی آواز ہو گئی اکبر الکبائر میں سے کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے. ولا اور تو ایک اور چیز، جیسے جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے ایسے سچی گواہی چھپانا بھی گناہ ہے. یہ بات یاد رکھیں. اگر اکبر الکبائر میں جھوٹی گواہی دینا ہے تو اکبر الکبائر میں بھی جھوٹی سچی گواہی کو چھپانا بھی ہے. آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے، آپ کے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے، کون زیادہ بہتر ہے. تو گواہی کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس لیے اس حوالے سے بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. یہ بہت بڑی دل کی بیماری ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اگر سچی گواہی چھپاتے ہیں تو بہت بڑی دل کی بیماری میں مبتلا ہیں. اور دوسری ایک تو یہ شہادت ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف دین کا معاملہ، دنیا کا معاملہ نہیں ہے، دین کا بھی ہے. یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اور دوسری چیز یہ سفارش ہے کہ آپ سفارش کر رہے ہیں کہ میری نظر میں یہ بندہ زیادہ بہتر ہے، اس کا انتخاب ہونا چاہیے. اس کی حیثیت ووٹ کی ایک سفارش کی حیثیت سے ہے.
کہ آپ سفارش کر رہے ہیں. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن له کفل منها. آپ کی سفارش کی ایک بندے کی کہ بندہ بہتر ہے، اس بندے کا انتخاب ہو جاتا ہے. اب وہ جتنے کام کرے گا وہ اچھے ہیں یا برے ہیں میں اس میں برابر کا شریک ہوں، کیوں میں نے سفارش کی تھی نا اس کی. میں سفارش کروں کہ یہ بندہ زیادہ بہتر ہے، اب اچھے کام کرے تو میں اس میں شریک، اگر وہ برے کام کرے تو میں اس میں شریک، کیونکہ میں نے سفارش کی اس کے لیے. تو لہذا ایسے بندے کے معاون اور مددگار بنے جو اچھا آدمی ہو، جو دین کے اعتبار سے آپ اس کو بہتر سمجھیں، جس کو دنیا کے اعتبار سے آپ بہتر سمجھیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی دیندار آدمی، کوئی شریف النفس آدمی، کوئی ایک محب وطن آدمی ایک ووٹ بھی لیتا ہے تو وہ جیت گیا، وہ پھر بھی جیتا ہوا ہے. کیونکہ بہت سارے انبیاء ایسے آئیں گے کل قیامت کے دن جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا، 2 امتی ہوں گے، 10 امتی ہوں گے، بہت کم تعداد ہوگی. تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ تو ناکام نہیں ہوئے. ناکام وہ ہوئے جو کے ساتھ چلے نہیں تھے، وہ پھر بھی کامیاب ہیں. اور یہ جو دیندار بندہ ہوتا ہے یہ تو کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، یہ کہتا ہے ساتھ چلو، اجر اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ تو اللہ سے خود مدد مانگ رہا ہوتا ہے. اس لیے ذرا ہوش کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ یہ کام کرنے کا ہے. اور پھر آخری چیز، ووٹ کی جو تیسری حیثیت ہے وہ وکالت کی ہے. ایک آدمی کو آپ اپنا وکیل بنا دیں. آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور 10 لاکھ کے لیے آپ ایک آدمی کا انتخاب کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو میرے 10 لاکھ ہیں ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے، بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے. میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں، کیسے آپ کاروبار کریں. اب مجھے بتائیں کہ 10 لاکھ کے لیے میں اپنے 10 لاکھ کے لیے کیا ہر ایرے غیرے کو وکیل بنا دوں اپنے کاروبار میں؟ 10 دفعہ سوچوں گا. پھر 10 لاکھ روپیہ ہے، بڑی مشکل سے محنت سے جمع کیا ہوا ہے، تو اب جس کو میں وکیل بناؤں گا بڑا ٹھوک بجا کے صحیح سمجھداری کے ساتھ، کوئی دیندار بندہ ہو، کچھ نہ کچھ تو خوف خدا اس کے اندر ہوگا. کوئی دیندار بندہ ہوگا کم از کم کچھ تو خوف خدا اس کے اندر ہوگا، لہٰذا اس کو میں وکیل بناتا ہوں. تو پورا ملک جس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں یہ وکالت ہے. کیا ایسے اہل غیر لطو خیرے کے حوالے آپ ملک کر دیں گے جس کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، بس جہو جلال ہے، روپیہ پیسہ ہے، گارڈ ہے، آب و برکت ہے، بس اس کے حوالے کر دیا. اس میں بہت سمجھداری کے ساتھ اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اب کل جب پھر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے آپ بتائیں آپ نے کیا کیا تھا. پھر آپ علماء سے سوال نہیں کریں گے کہ فلاں مولوی صاحب تو اسمبلی کے اندر موجود تھے پھر کیا ہوا، فلاں مولوی صاحب کو طاقت کتنی دی تم لوگوں نے، فلاں صاحب کو موجود تھے، بڑے دیندار ہیں، ایک بہت بڑی تنظیم کے سربراہ ہیں، وہ تو موجود تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کو طاقت کتنی دیا. یہ 2-4 بندے ہوتے ہیں یہ یقین کرنے کے نت ڈال کے رکھتے ہیں ان لوگوں کو، اور اگر اکثریت ان کی آ جائے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کریں گے. کوئی کرپشن کے کیس نہیں، کوئی دھاندلی کے کیس نہیں، ایک FIR کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا ہمیں کس چیز کی بڑی پریشانی ہے کہ ہم ان دیندار طبقے کو نہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں؟ کیا پریشانی ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ صرف ایک ہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مولوی بندہ دیندار پر آگے ہو جائے، ہم اس کے پیچھے چلنا پڑ جائے. صرف یہ فکر ہوتی ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ زبان سے اقرار کریں نہ کریں، ہمیں مولوی کے پیچھے چلتے ہوئے موت پڑتی ہے. ہم نماز مولوی کے پیچھے پڑھ لیں گے، نکاح مولوی سے پڑھا لیں گے، جنازہ مولوی سے پڑھا لیں گے، سارے کام کریں گے. دنیا کے معاملے میں مولوی کے پیچھے چلوں، بھائی یہ کیا ایسے ہو سکتا ہے، اس کو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، لہٰذا میں اس کو ووٹ کیسے دوں گا. یہ میرا اندر کیا ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ہمارے اندر 90 نہیں 100% لوگ ایسے ہیں جن کا یہ ذہن ہے، وہ مولوی کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتے. یہ تو مسجد کے اندر لوگوں کی مجبوری ہے کہ قبول کرتے ہیں، ورنہ یقین کرنا مسجد کے اندر بھی قبول نہ کریں. یہ میرا خیال ہے کہ کچھ عرصہ ہی ہے پھر. تو لہٰذا اگر آپ آگے چلیں گے مولوی کی تو خوشی سے چلیں. مولوی سے آگے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، ایسا کچھ کا پھر جنازہ ہی ہوتا ہے نا.
مطلب اس کا تو دین دنیا گئی، جو مولوی سے آگے نکل گیا دین دنیا گئی اس کی، ختم. اب اس کا حساب کتاب بند ہو گیا. اب عالم میں بند ہو جاتا ہے، ختم، سب تباہ برباد تو تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جو پیچھے رہتا ہے اس کی نماز بھی ہوتی ہے،